أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، گفتگو کا عنوان ہے راز قدرت اور حسین. قرآنی سرنامہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جو اپنے اختصار کے باوجود بہت فکر انگیز ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں کی خلقت میں، اس زمین کی خلقت میں، اور یہ روز و شب کے آنے جانے میں، گردش روزگار میں، صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں. نشانیاں راہ میں رکھی اسی لیے جاتی ہیں تاکہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے منزل تک پہنچ جائے. یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رافت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے، یہ اس کا ہدایت کا عظیم الشان اہتمام ہے کہ اس نے عالم خلقت میں اور عالم زمان و مکان میں ہر لمحے گزراں میں اور ہر گوشے مکان میں اور ہر شعبہ امکان میں اپنی نشانیاں رکھتی ہیں. شرط صرف ایک ہے کہ انسان اپنے جوہر عقل سے کام لیتا رہے. غفلت برتنا، عقل رکھتے ہوئے غفلت برتنا شایان شان بشر نہیں ہے. عقل انسانی کی توہین بھی ایک بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے. عقل بھی ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے.
اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، عقل کی قدردانی کرنی چاہیے۔ قدردانی یعنی کیا؟ یعنی اس سے کام لینا چاہیے۔ ہر نعمت کی قدردانی، قدر شناسی، یعنی اس نعمت سے استفادہ کیا جائے۔ عقل انسانی یہ ضرور ہے کہ اس میں کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر وہ کمزوریاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان عقل کے تقاضے کو چھوڑ کر اپنی کسی خواہش نفس کا پابند ہو جائے۔ یہی انسان کی آزمائش ہے، اور یہ درس وہ ہے جو ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے۔ خواہش نفس، میلان نفس، دنیا کی خواہش اور تعصب، حمیت باطلہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو عقل سے دور کر دیتی ہیں۔ مثلاً چونکہ پھر مقرر آج ممبر پر آنے سے پہلے سوال کیا گیا ہے، اس لیے مجبور ہوں کہ جواب دوں، ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جواب نہ دیجیے یہ سوچ کر کہ سینکڑوں بار تو جواب دیا جا چکا ہے، اب مطلب کچھ آگے بیان کیا جائے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کروں، تو پھر یہ الزام عائد ہوگا کہ دیکھیے میں نے سوال کیا تھا ممبر پہ جاتے جاتے بھی مگر جواب نہ دیا۔ تو اس لیے جواب دینا بھی ضروری ہے، حالانکہ سوال بھی بہت پرانا ہے اور جواب بھی بارہا دیا جا چکا ہے۔ کل جس آیت کریمہ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا مسئلہ امامت کے تعلق سے، کہ اگر انسان صرف اس ایک آیت کی تفسیر حقاً و ایماناً دریافت کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ ہے آیہ بلغ، اور اس کے بعد ہے آیہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ الیوم جو ہے یہ بھی بہت غور طلب ہے۔ شب و روز کے آمد و رفت میں جو نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے میں اور دن کے جانے میں اور دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں جو نشانیاں ہیں، تو اگر ہر دن اور ہر رات میں نشانیاں ہیں تو اس دن میں کتنی بڑی نشانی ہوگی جس کا ذکر خصوصیت سے اللہ کرے۔ جس کا خصوصیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرے الیوم اکملت لکم، اور کتنا بڑا دن ہوگا، وہ کتنا عظیم و شان دن ہوگا جس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور پھر وہی کہوں گا، اصل و اصول دین کیا ہے؟ توحید۔ اصل الاصول کیا ہے؟ توحید۔ کسی کو شبہ ہے اس میں؟ کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی حنفی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنبلی ہو، کوئی شافعی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی عباضی ہو، کوئی زیدی ہو، اصل الاصول توحید ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اصل الاصول توحید۔ تو جس دن توحید کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا،
اس دن یہ آیت نازل ہو جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور اس اسلام سے راضی ہو گئے تمہارے لیے. یا یعنی اس میں بھی جس دن سورہ مبارکہ اخلاص نازل ہوا ہے، ایک جامع بیان توحید. خدا کی قسم یہ بیان جس کے متعلق میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ یہ ذہن انسانی کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس دن یہ بیان نازل ہوا اس دن فرما دیتا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، کیونکہ بیان توحید مکمل ہو گیا. جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تھی، آیت الکرسی بھی ایک عظیم الشان بیان توحید ہے. خدا کی قسم ذہن انسانی کی تخلیق تو ایسی عبارتیں ہو ہی نہیں سکتی. عظیم الشان آیت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. میں نے مکرر آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں عظیم ترین سورہ سورہ بقرہ ہے اور عظیم ترین آیت سید الآیات آیت الکرسی ہے. یعنی اس ایک آیت الکرسی کی تفسیر، اگر صرف اس ایک آیت کی تفسیر لکھی جائے جو حق تفسیر ہے وہ اس میں ادا کیا جائے تو ہزاروں صفحات درکار ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات. اس میں بیان ایسا ہے. تو جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی اس دن بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین. یہ آیت آئی کب؟ اس آیت کے بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے، ابلاغ فرما دیجئے اس امر کا جو امر آپ پر نازل ہو چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. یعنی گویا نہ توحید پہنچائی، نہ نبوت پہنچائی، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا. غور فرمائیں آپ. تو یہ مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون سا امر ہے جس کی تبلیغ پر اللہ نے رسول اللہ سے اس انداز میں خطاب فرمایا ہے. یہ ہر مسلمان کو جاننے کا حق ہے. جستجو ہونی چاہیے کہ وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا سر ہے، وہ کون سا امر الہی ہے، وہ کون سی اصل ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا فرمان ہے، وہ کون سا ارشاد ہے، یا وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا قاعدہ ہے جس کی تبلیغ پر اس قدر تاکید ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا. اب ظاہر ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مقام غدیر خم پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اہتمام کیا، اعلان کیا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ. بڑے بڑے خطبے حضور ارشاد فرماتے تھے ناقے پر بیٹھ کر، ناقے پر تشریف فرما رہتے تھے، خطبہ ارشاد فرما دیتے تھے، سب سن لیتے تھے. یہاں ناقے بٹھا دیے، ناقوں کے کجاوے اتروا لیے، کجاووں کا مخصوص ممبر بنایا. یعنی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو بھولے نہ بھلا سکے انسان. بچہ ہو تو نہ بھولے، جوان ہو تو نہ بھولے، بوڑھا ہو تو نہ بھولے،
مرد عورتیں کوئی بھلا نہیں سکتا کہ روکو قافلہ، انتظار کرو، اور چلچلاتی دھوپ. اور اس کے بعد بہرحال ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جان سخن یہ جملہ تھا جو یہ بھی کوششوں کے باوجود کوئی بھلا نہ سکا، اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا بھلانے کا اس پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ رسوائے زمانہ ہو گیا. تاریخ ہے، روایات ہیں، تاریخ. یعنی ایک موقع پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو حضرات موجود تھے سامنے ان سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اٹھو اور گواہی دو کہ تم نے رسول اللہ سے یہ بیان سنا ہے یا نہیں. جو سنا ہے وہ گواہی دو. سب نے گواہی دی. ایک بزرگوار، اب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک بزرگوار نے یہ فرمایا، اب خاص طور سے ان سے خطاب کیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے، تو کہا یا علی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا، کچھ یاد نہیں رہا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو جو کہہ رہا ہے واقعاً سچ ہے، بھول گیا ہے، تو اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، چھپا رہا ہے حقیقت کو، تو اللہ ایک ایسا عذاب نازل کرے تجھ پر، تجھے ایسی بیماری دے، ایسا داغ ہو جائے تیرے سر پر جو تیرے عمامے سے چھپائے نہ چھپے. اور روایات میں کہ اسی وقت اس شخص کو ایسا داغ ہوا کہ جس سے چہرہ بھی متاثر ہوا، اور تمام عمر پھر روتا رہا یہ شخص. اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ رونے کا سبب کیا ہے اور اس داغ کا سبب کیا ہے، تو پھر مجبوراً جو گواہی چھپائی تھی بار بار وہ گواہی دہرانی پڑی. کاش میں نے اس دن حقیقت پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا. اچھا، اس اہتمام سے حضور نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور یہ وہ قول ہے حضرت کا کہ شیعوں میں تو درگاہیں ہوتی نہیں ہیں، خانقاہیں اب آج کل، بلکہ شروع سے اب تک ہمارے یہاں بارگاہیں اور درگاہیں جو ہیں وہ معلوم ہیں. در علم سے وابستگی اور بارگاہ کرم سے وابستگی. لیکن عموماً برادران اہل سنت میں جو سلسلہ تصوف ہیں اس میں خانقاہیں ہیں، اور وہاں محفل سماع بھی ہوتی ہے، اور قل بھی ہوتا ہے اور قول بھی ہوتا ہے. اور شب بھر محفل سماع کے بعد جو قول دہرایا جاتا ہے بطور خاص، اسی قول سے قوالی کہا گیا ہے. یہ قول دہرانے والا کہلاتا ہے قوال، جو حضور کا قول دہراتا ہے. اسی لیے میں جو حقیقت میں قوال حضرات ہیں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، جس کی زبان پر بھی میرے رسول کا جملہ آ جائے اور جس کی زبان پر بھی میرے علی کی مدح آ جائے، میں اس کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے، بہت بے پناہ، آپ کو اندازہ نہیں، بہت احترام. ہم کیا فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ اس کا احترام کرتا ہے. یہ اسرار اس سے واقف نہیں ہیں لوگ. تو یہ قول دہرایا جاتا ہے آج تک. دلی میں بستی حضرت نظام الدین میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جو عرس ہوتا ہے، اور جو حضرت امیر خسرو کے مزار پر عرس ہوتا ہے، وہ عرس میں سحر کے وقت آخر میں من کنت مولا فہذا علی مولا دہرایا جاتا ہے. اچھا، اب دیکھیے آپ
اب اس پہ اعتراض کیا ہوا وارد؟ اعتراض بیان کرنے سے پہلے میں، حالانکہ یہ چھپ بھی چکا ہے رسالہ اور یہ نقطہ بیان میں بھی کر چکا ہوں ایک سے زائد مرتبہ، اور شاید ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے نے بھی کسی مجلس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا، لیکن میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے والد مرحوم کی روح کو بھی مزید ثواب پہنچے اور ان کی روح کو پروردگار انعامات سے نوازے۔ یہ نقطہ ان کا ہے، ان سے پہلے کسی نے یہ نقطہ کہیں نہ پڑھا نہ لکھا، اور یہ بزرگ علماء نے اس کی تصدیق کی اور انہیں داد دی اور مجھے بھی دعائیں دی جب میں نے ان کا یہ مقالہ تحریر کر کے شائع کیا۔ اور وہ تھی یہ تفسیر، روایت ہے لیکن اس روایت کی بس تفسیر کی بات ہے کہ مؤرخ طبری امام طبری کہا جاتا ہے انہیں، اور وہ اس لقب کے عمومی لحاظ سے مستحق بھی تھے۔ تفسیر میں بھی وہ امام ہیں، فقہ میں بھی وہ امام ہیں، تاریخ میں بھی وہ امام ہیں، ادب میں وہ امام ہیں، یعنی محقق انسان۔ اور چونکہ محقق تھے اس لیے انجام بخیر ہوئے کہ انہوں نے آخر میں جو سب زندگی کے آخر میں کتاب لکھی، وہ 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی تھی، کتاب الولایہ۔ کتاب الولایہ، اور اس کتاب الولایہ میں وہ تمام سلاسل اور طرق جمع کیے تھے، جن طرق سے، جن سلاسل سے، یعنی سلسلہ روایت، وہ سلسلہ روایت ہوتا ہے نا کہ میں نے بیان کیا اپنے استاد محترم حضرت علامہ آیت اللہ سید احمد شہرستانی سے، اور انہوں نے بیان کیا اپنے استاد محترم حضرت علامہ آیت اللہ شیخ آغا بزرگ تہرانی سے، اور انہوں نے بیان کیا اپنے استاد محترم علامہ حاج شیخ حسین محدث نوری سے، اور انہوں نے بیان کیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، معصوم تک پہنچتا ہے۔ میرے اور بھی سلاسل ہیں جس میں ایک خاص سلسلہ یہ ہے جس میں میرے شیخ روایت سامنے تشریف فرما ہے کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے برادر معظم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی سے، اور یہ نقل کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اپنے استاد بزرگوار حضرت علامہ آیت اللہ سید احمد مستنبط سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد بزرگوار۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے معصوم تک پہنچتا ہے، تو یہ سلسلے کہلاتے ہیں، سلسلہ حدیث۔ جتنے سلسلہ حدیث اس وقت تک موجود تھے، ظاہر اصحاب کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے جنہوں نے حدیث غدیر نقل کی ہے، 110 سے زیادہ۔ اور یہ میرا چیلنج ہے کہ جتنی متواتر حدیثیں کہلاتی ہیں، متواتر، اس میں کوئی ایک حدیث اس کے علاوہ نہیں ہے جس کے راوی 110 سے زیادہ ہوں، صف اول میں، طبقہ اولا میں، یعنی براہ راست ہر ایک کہتا ہوں میں نے رسول سے سنا۔ تو علامہ مورخ محدث مفسر فقیہ بزرگوار ابن جریر محمد ابن جریر طبری، انہوں نے 2 ضخیم جلدوں میں وہ سلسلے جمع کیے جو حدیث غدیر سے متعلق ہیں، اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ فرمایا کہ 3 دن قیام رہا غدیر میں، میدان غدیر میں۔ میرے والد ماجد نے بس اس کی تفسیر کی تھی، 3 دن کی تفسیر، اور فرمایا تھا کہ حق تبلیغ یہ ہے، اللہ نے جس شدت سے کہا تھا پہنچا دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ تدبیر کی کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ اس طرح کہ اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں، اخبارات تو تھے نہیں، پریس ہی نہیں ایجاد ہوا تھا، تو پھر پرنٹ میڈیا کا سوال نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا،
کس طریقے سے تمام عالم اسلام تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں پیغمبر، جبکہ معلوم ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو حضور کے پیغام کو چھپا بھی دیتے ہیں، منافقین بھی تھے، کمزور حافظے کے لوگ بھی تھے۔ بہرحال تو یہ مقرر آپ کے سامنے میں نے نقطہ عرض کر دیا، لیکن اب آپ غور فرمائیے، اس اہتمام کے ساتھ اللہ نے کہا، اس اہتمام کے ساتھ حضور نے پہنچایا۔ اب جو سیاسی نیریٹو ہے سیاسی اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب آپ حضرات یہ حدیث غدیر کو امامت سے جوڑتے ہیں، اس کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ یمن کی مہم پر گئے ہوئے تھے حضرت علی، رسول اللہ نے بھیجا تھا، اور وہاں سے واپسی میں کچھ ایسا ہوا کہ چند صحابہ حضرت علی سے کچھ ناخوش ہو گئے، خفا ہو گئے، آپس میں کچھ ہو گئی غلط فہمی، حضور سے شکایت کی انہوں نے، تو حضور ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا کوئی۔ یعنی آپ غور فرمائیں کیا نیریٹو درست کیا ہے، ماشاءاللہ کیا نیریٹو درست کیا۔ اگر واقعی یہی بات تسلیم کر لی جائے کہ چند افراد حضرت علی سے ناخوش ہو گئے تھے، تو وہ چند افراد کو بیٹھاتے ہو، حضرت علی کو بیٹھاتے ہو، کہتے بھائی تم اپنی ناراضگی دور کر لو۔ اس سے زیادہ تکلیف مقام ختم نبوت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ان چند افراد کی خاطر جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اونٹ بٹھاؤ، ناقے بٹھاؤ، خیمے لگاؤ، یہ جو کانٹوں کے درخت ہیں، ببول کے درخت ہیں، صاف کرو، جھاڑیاں صاف کرو، میدان صاف کرو، میرے ساتھ نماز پڑھو، میرا خطبہ سنو۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چند لوگ، وہ چند لوگ کا تو ذکر بھی نہیں ہے خطبے میں۔ اور دیکھو میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ کیا گزر گئی ہوگی، واپس بلایا ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ یعنی اس اہتمام کے بعد یہ چند افراد کا آپس کا جو پرخاش تھی، جو بھی تھا، اسے دور کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اس پر بہت سے علماء اہل سنت نے بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ تفسیر اور یہ تعویل درست نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نے جو خطبے میں اس سے پہلے جملے ارشاد فرمائے اور اس کے بعد جملے ارشاد فرمائے، وہ دلالت کرتے ہیں کہ اپنے بعد ولایت امر کا مسئلہ تھا۔ اور دوسرے مقامات میں فرمایا علی ولی المؤمنین من بعدی، علی میرے بعد مومنین کے ولی ہیں۔ اب اس عبارت کو علامہ محدث ناصر الدین البانی نے بھی کہا یہ صحیح السند ہے، صحیح ہے یہ حدیث۔ تو آپ فرمائیے کیا اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ رسول نے فرمایا علی میرے بعد تمہارے دوست ہیں؟ دوست یعنی جب تک میں ہوں میں تمہارا دوست ہوں، میرے بعد علی تمہارے دوست ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب سیاسی نیریٹیوز تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اس پہ قیامت تک آپ ہنستے رہیے تب بھی ہنسی کا حق ادا نہ ہوگا۔ پولیٹیکل نیریٹیوز، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، رسول کے فرمان کا مذاق اڑانا، اور اپنی عقل کا مذاق اڑانا، اپنی عقل کی توہین، اپنی عقل کی تذلیل، اپنی عقل کی تحقیر، اپنی عقل کا زیاں۔ اس واقعے کا اس فرمان پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ تعلق ہو
بس تین الٹ کے کہہ رہا ہوں. جتنے محقق ہیں، اصولی ہیں، اصول فقہ کے ماہر ہیں، ان کو چیلنج کر رہا ہوں. ایک اصول آپ نے بنا رکھا ہے کہ المورد لا یخصص الوارد. اصول یہ ہے کہ کوئی آیت ہے کہیں پر، اس آیت میں اگر کوئی عام بیان ہے تو پھر شان نزول کی روایت کو دیکھ کر اس عام بیان کو خاص نہیں کیا جائے گا، وہ عام رہے گا. واضح ہے؟ اور یہی شان حضور کے ارشاد کی ہے کہ اگر کوئی خاص مخصوص واقعہ ہے لیکن آپ نے جملہ ایسا کہا کہ جس میں عام معنی ہیں تو اس واقعے تک محدود نہیں رہے گا، اس جملے میں پایا جانے والا حکم عام رہے گا قیامت تک کے لیے. اس کی مثال وہی ہے، خود قرآن مجید میں جو آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول نے جو تمہیں دیا وہ لے لو اور جس سے منع کر دیا اس سے باز رہو. یہ ایک مخصوص مقام پر آئی ہے آیت، ایک مخصوص واقعے میں، مگر اس کی دلالت عام ہے کہ رسول جو بھی پھر جس قضیے میں جس مسئلے میں دیں وہ قبول کرو. خدا کی قسم آپ کو واسطہ ہے اللہ کا، آپ کو واسطہ ہے قرآن کا، آپ کو واسطہ ہے اسلام و ایمان کا. آپ رسول اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا آقا، مولا، یار، دوست یا حاکم، سید، آقا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کے ذوق پہ چھوڑا. خدا کی قسم جیسا رشتہ آپ کا نبی سے ہوگا ویسے ہی رشتہ علی سے ہوگا. جیسا رشتہ آپ رسول سے رکھیں گے ویسا ہی رشتہ علی سے قائم ہوگا. علی اگر رسول اللہ کو اپنا حاکم، سید، سردار، آقا مانیں گے، علی بھی آپ کے سید و سردار ہوں گے. اگر رسول اللہ سے آپ کا رشتہ کمزور ہوگا تو علی سے بھی کمزور رشتہ ہوگا. اور یہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی اور نبی سے اگر رشتہ کمزور ہوگا تو خدا سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اب ایک سوال اور ہے، وہ بھی چونکہ آج ممبر پر آنے سے قبل مجھ سے کیا گیا ہے تو بس ایک ہی جملے میں جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں. اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، فرض کیا کہ علی رسول کے بعد امام ہیں اور ولی ہیں، تو کیا یہ بتائیے کہ علی دوسرے تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ یا علی باقی سب تمام صحابہ سے افضل ہے؟ میں بس چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا. آپ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے، یہ بھی قرآن سے پوچھیے. قرآن سے پوچھیے کہ قرآن علی کو کیا رتبہ دیتا ہے. اور پھر اگر قرآن کے خلاف آپ نے اجماع کیا، قرآن کے خلاف آپ نے اجتہاد کیا، قرآن کے خلاف اگر آپ نے رائے کوئی بنائی تو پھر آپ جانیے. لیکن قرآن کی تکذیب کفر ہے، قرآن کو جھٹلانا کفر ہے، قرآن کو جھٹلانا کفر ہے. میں ایک اصول بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون کافر ہے کون نہیں ہے. قرآن کو جھٹلانا کفر ہے. قرآن نے علی علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا ہے. جس سے محمد عربی افضل ہیں اس سے علی ابن ابی طالب بھی افضل ہوں گے، اس لیے کہ رشتہ نفس ہونے کا ہے، غیریت کا رشتہ نہیں ہے. وہی مشہور آیت کریمہ مباہلے کی آیت سب کو یاد ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں حسن ظن کی بنا پہ سب کو یاد ہے، مگر یہ آیت سب کو یاد ہے نہیں.
ہاں آپ دیکھیے، ہم تو روز مباہلہ جو بھی ہم تک تاریخ سے پہنچا، ہم روز مباہلہ کو عید مباہلہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید و تثلیث کا مقابلہ تھا، وحدانیت و شرک کا مقابلہ تھا، شرک کا مقابلہ، قرآن اور تحریف شدہ انجیل کا مقابلہ تھا، قرآن اور تحریف شدہ توریت کا مقابلہ تھا۔ وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدانیت الہیہ کی فتح کا مقابلہ تھا، اور فتح حاصل ہوئی اس مباہلے میں۔ تو ہر اہل اسلام کے لیے، ہر اہل توحید کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے وہ دن جس دن فتح حاصل ہوئی ہو عید کا دن ہوتا ہے۔ مگر تمام مسلمان، اب یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ الگ ہے، مسلمان کی تاریخ الگ ہے۔ عام طور پر مسلمان عید مباہلہ نہیں مناتے، انہیں یاد بھی نہیں ہے تاریخ کے مباہلہ کس دن ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا، کس سال میں ہوا تھا۔ تو اور اس کا سبب صرف کیا ہے کہ مباہلے میں اور کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاندان کا تو کوئی تھا نہیں وہاں، میرے خاندان کا تو کوئی تھا نہیں وہاں، میرے خاندان کا تو کوئی تھا نہیں، میرے خاندان کا تو تھا نہیں، اس قبیلے کا نہیں، اس قبیلے کا نہیں، اس قبیلے کا نہیں، اس قبیلے کا نہیں، کوئی نہیں تھا۔ کون تھا مباہلے میں؟ اتنی بڑی فتح اسلام کی، توحید کی، قرآن کی اور مقام ختم نبوت کی حاصل ہوئی، کون تھا اس میدان میں؟ کہ صرف 5 افراد تھے۔ خود محمد تھے، ان کی بیٹی تھیں، ان کا نفس تھا جس کا نام علی ہے، اور 2 ننھے بچے تھے، حسن اور حسین۔ انہی نے فتح کر لیا تمام عالم شرک کو۔ بہت سی تفسیریں، تمام تفسیروں میں جا کے دیکھیے، اردو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کم سے کم جا کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے حاشیے پر آیت مباہلہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ 5 تھے، حضور پاک تھے، بیٹی تھی ان کی جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ، آگے وہ رسول جو صادق و امین، پیچھے وہ بیٹی جو صدیقہ کبریٰ، ان سے پیچھے وہ نفس رسول جو صدیق اکبر، گود میں وہ بچے جو صداقت کی جان۔ اس لیے کہ مقابلہ بھی کس کا تھا؟ صدق و کذب کا مقابلہ تھا۔ آخر میں آیے مباہلہ کے آخر میں کیا ہے؟ آیے مباہلہ کے آخر میں کیا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو کاذبین پر لعنت کی بارش کے معرکے میں مقابلے میں جائے، صدیق اکبر وہی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے جلیل القدر اہل سنت والجماعت مفسر علماء نے نقل کیا ہے اور تصحیح کی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا، اور ایک نہیں بار بار ارشاد فرمایا، انا عبداللہ واخو رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں رسول خدا کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں۔ اور فرمایا یہ بات مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا۔
حضرت کا ارشاد ہے انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ و انا الصدیق الاکبر، میں ہوں بندہ حق، میں ہوں رسول حق کا بھائی، اور میں ہوں صدیق اکبر، اور یہ بات مجھ سے پہلے یا میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر کذاب۔ میرا سلام ہو ان علماء، ان محدثین اہل سنت کی روحوں پر جنہوں نے یہ حدیث نقل کی۔ بس گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں۔ کربلا کیوں برپا ہوئی؟ غدیر کا تسلسل ہے کربلا۔ کربلا تمام انسانی اقدار کا مسئلہ ہے، لیکن محور کیا ہے بنیادی؟ امر آل محمد۔ بنیادی محور کیا ہے؟ امر الہی۔ بنیادی محور کیا ہے؟ امامت و ولایت۔ اس لیے بات لا اور نعم پر ہے، بیعت نہیں کریں گے، اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو جملہ ہے یہ قیامت تک کس لیے؟ مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ امامت کا ہے۔ ہم مشرک کو، ہم کافر کو، ہم فاسق کو، ہم فاجر کو، ہم گناہگار کو، ہم شارب خمر کو، ہم قاتل نفس محترمہ کو ہم حاکم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور اس امر کے لیے جو کچھ قربانی دے سکتے تھے حسین نے قربانی دی۔ آج بعض حضرات نے اور تقاضے کیے تھے، میں ان کے تقاضے پورے نہیں کر سکا اب، چونکہ یہ سوالات بہت تاکید کے ساتھ کیے گئے تھے، اس لیے ان سوالات کا جواب دیا میں نے۔ آپ احباب کے تقاضے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پورا کروں گا۔ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8 محرم ہو گئی، کتنی مدت سے انتظار رہتا ہے محرم کا، اور کتنی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے کہ حق عزاداری ادا نہیں ہو پاتا، حق گریہ ادا نہیں ہو پاتا۔ خدا کی قسم قیام قیامت تک فاطمہ کو پرسہ دینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، رسول اسلام کو تعزیت پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج 8 محرم کو خصوصیت سے آپ جس شہید کو یاد کرتے ہیں، اس شہید کا نام بہت عظیم ہے۔ وہ شہید وہ ہے جس کی خاص دعا کی تھی امیر المومنین نے، خاص تمنا کی تھی، اس بیٹے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا۔ یہ بیٹا جس کا نام ابو الفضل العباس ہے، سقائے اہل حرم، سپہ سالار سپاہ حسینی، اور وہ جسے پروردگار وفا کہیے تو کم ہے۔ کیا وفاداری تھی، کیا عظیم وفاداری تھی، کیا وفاداری تھی۔ حضرت عباس کے سامنے روز عاشورہ کچھ لعین آئے اور انہوں نے کہا عباس تم اور اپنے بھائیوں کو لے کر ادھر آ جاؤ، ہم تمہارے لیے خصوصی امان نامہ لائے ہیں، ہم تمہارے لیے خصوصی امان نامہ لائے ہیں حاکم سے، تم امان میں ہو، تم سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، تمہاری جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم امان میں ہو۔ حضرت یہاں یہ ہے کارنامہ وفا کا وائے ہو تجھ پر، میں امان میں ہوں اور فرزند رسول
حسین ابن علی فرزند رسول سبط رسول، اس کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان ہے؟ میں تیری اس امان پر لعن بھیجتا ہوں۔ اور کس قدر اطاعت کی ہے حضرت ابو الفضل نے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کے نام نامی پر۔ کیا شان اطاعت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، جرأت ہے، سب کچھ ہے، مگر سب پر مقدم ہے اطاعت امر امام۔ عباس چاہتے تو 2 محرم کو معرکہ سر کر لیتے، مگر 2 محرم کو بھی آقا نے کہا، اور کس ذریعے سے کہا؟ جب دیکھا کہ زہیر قین تلوار تول رہے ہیں اور عجب نہیں کہ جنگ چھڑ جائے، تو کہا بہن زینب، عباس آپ کا بہت لحاظ کرتے ہیں، عباس کو بلا کے منع کر دیجئے، کہہ دیجئے ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے۔ اور آقا عباس نے اس حکم کا لحاظ فرمایا، اور پھر ہر روز آقا عباس کے دل پہ کیا کیا صدمے گزرتے ہوں گے۔ دشمن جو اذیت ناک ماحول بنائے ہوئے تھے، اور جس طرح سے سرکار سید الشہداء سبط رسول کی توہین کیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، ایک ایک کام ایسا کرتے تھے کہ حضرت کے دل کو تکلیف پہنچے، حضرت کی نعوذ باللہ توہین ہو، آقا عباس صبر کرتے تھے، یہاں تک کہ روز عاشور آ گیا، اور روز عاشور آقا عباس کے سامنے ایک ایک شہید جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے۔ جب کوئی نہیں رہ گیا تو پھر حضرت مولا کے پاس تشریف لائے اور کہا، آقا اجازت ہے میں بھی جان کا نذرانہ پیش کر دوں؟ اس وقت بھی امام نے فرمایا، عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ اللہ اکبر، یہ مکالمہ قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے۔ اس مکالمے کی معنویات امام نے فرمایا، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اور حضرت عباس نے فرمایا سر جھکا کر، آقا فرزند رسول، اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اب اس مکالمے کی جو باطنی تفسیر ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کچھ عرض کروں۔ بہرحال آقا نے فرمایا، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر سن رہے ہو خیمہ گاہ سے بچوں کی العطش العطش کی آواز بلند ہے، بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو۔ اب اپنے ایک سپہ سالار کو آپ نے ایک سقا بنا دیا۔ اب ساری فکر حضرت عباس کی اس امر پر تھی کہ کسی صورت سے خیمہ گاہ میں پانی پہنچ جائے، کسی صورت سے سکینہ کا مشکیزہ بھر کر خیمہ گاہ تک پہنچا دیں۔ حضرت ابو الفضل گئے، دریا پہ قبضہ کیا، دریا سے مشکیزے کو بھرا، اور یہاں پر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے دریا سے ایک چلو پانی اٹھایا اور پھر دریا کے چہرے پر مار دیا۔ کیا شان وفا ہے، خود پیاسے ہیں، جگر کباب ہو رہا ہے، آپ کی زبان بھی یقیناً سوکھی ہوئی ہے، کانٹے پڑ گئے ہیں زبان میں، ہونٹ خشک ہیں، مگر ایک قطرہ پانی کا پیا نہیں، مشکیزہ بھرا لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ اب دشمنوں نے اپنی پوری قوت و پوری تدبیر صرف کی، حضرت ابو الفضل خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کمی گاہ سے کوئی ایک لعین آیا اور اس نے آپ کے ایک ہاتھ پہ وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ قلم ہوا۔ حضرت ابو الفضل نے علم اور مشکیزہ دونوں
دوسرے ہاتھ میں سنبھالا. کچھ دور گئے تھے کہ ایک شقی نے آپ کے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا. آپ نے بہت تیزی کے ساتھ مشکیزے کو اپنی دانتوں میں سنبھال لیا. سینے پہ مشکیزہ ہے اور بس آرزو عباس کی یہ ہے کہ خیمہ گاہ تک پہنچ جائیں. سکینہ انتظار میں ہے. شقی نے ایک تیر مشکیزے پہ لگایا. جیسے ہی مشکیزہ چھیدا پانی بہنا شروع ہوا. عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا. عباس نے گھوڑے کا رخ. اب عباس خیمہ گاہ میں نہیں جانا چاہتے. عباس دوبارہ جنگاہ کی طرف چلے گئے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آقا حسین تک آواز آئی کہ آقا آپ پر میرا آخری سلام، اور آقا نے فرمایا عباس تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی، اور اس کے بعد اپنے راہوار سے چلے ہیں عباس علیہ السلام کے لاشے کی طرف. تو ظاہر ہے اگر اس ترتیب سے ہوتا تو پہلے لاشا ملتا، اس کے بعد دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ملتے. لیکن جب آقا چلے ہیں تو پہلے ایک ہاتھ کا ٹکڑا ملا. آپ نے جھک کے وہ اٹھایا. آگے بڑھے دوسرا ہاتھ ملا، اسے اٹھایا. پھر آگے بڑھے جب لاش تک پہنچے تو دیکھا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک میں لہو بھرا ہوا ہے. اور حضرت عباس نحیف آواز میں کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے سرہانے آ رہا ہے؟ اگر کوئی شقی ہے، اگر میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے. میں نے آقا کو سلام کیا ہے. یہ ممکن نہیں کہ آقا میرے سرہانے تشریف نہ لائیں. حسین نے یہ جملہ سنا، گریہ کرنا شروع کیا. میرے عباس، کوئی قاتل نہیں، میں ہوں، میں آ گیا ہوں عباس، میں آ گیا ہوں عباس. آپ تشریف فرما ہوئے، دامن عبا سے آنکھوں کو صاف کیا، لہو صاف کیا. عباس نے یہی کہا تھا آقا بس آرزو ہے دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ کی زیارت اور کر لوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مشہور ہے یہ مکالمہ، اہل منبر اکثر ذکر کرتے ہیں اور دل تصدیق کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے بھی کہا تمہاری خواہش ہے آخری بار میری زیارت کرو، میری بھی ایک خواہش ہے، اسے بھی پوری کر دو. آخری بار ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے تو خطاب کر لو. عباس نے آقا کو بھائی کہہ کے سلام کیا اور ساتھ میں تاکید کر دی آقا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے. آپ نے بہت گریہ کیا، میں نے بہت آپ کا وقت لیا، لیکن دو جملے عرض کر رہا ہوں، صرف دو جملے تاکہ حق مصائب کچھ تو ادا ہو. علامہ سید مہدی بحر العلوم، عظیم الشان اپنے وقت کے مجتہد، عظیم الشان عارف سید مہدی بحر العلوم، علامہ وحید بہبہانی کے شاگرد، اور جن کا تقوی، جن کا زہد اس پائے کا تھا کہ بعض حضرات شبہے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں ان کا نام چونکہ مہدی تھا کہ یہی کہیں مہدی آخر الزمان تو نہیں آئے. بہت ان کا جلال تھا، بہت جمال تھا، بہت مرتبہ تھا. آج بھی ان کا مرقد، ان کی قبر زیارت گاہ خلائق ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت عباس بہت بلند قامت تھے لیکن ان کی قبر بہت چھوٹی سی بنی ہوئی، اس کا کیا سبب ہے؟ بے اختیار گریہ کیا. کہا تمہیں معلوم نہیں اشقیاء کو کتنا کینہ تھا، کتنا حسد تھا، کیا شقاوت تھی. ارے عباس کے لاشے کو سر قلم کرنے کے بعد دشمنوں نے